ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. دیکھو ہمارے ہاں نوجوان سب سے زیادہ خوش قسمت کس کو سمجھتا ہے؟ ایکٹروں کو، کیونکہ سب سے زیادہ عزت بھی ایکٹر کی. دیکھو ابھی یہاں کوئی سائنٹسٹ آ جائے، بہت بڑا ڈاکٹر آ جائے، 4 آدمی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے بھائی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا کوئی مشہور ایکٹر آ گیا، سارے مڑ کے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ہے بھائی، سب چلے جائیں گے وہاں پہ. عزت ایکٹروں کو بہت ملتی ہے، اور پیسہ تو ایسا کہ ان سے سنبھلتا ہے ہی نہیں، اتنا ملتا ہے. بہت کم عمری میں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی لٹک کے ہلاک ہو رہا ہے، کوئی پھندے سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اس کا مطلب بھائی یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں، کھانے کے. بولتے کیوں نہیں آئی؟ نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا، خودکشی کا کبھی تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا. قرآن دیکھ لو، یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے بچپن میں بچھڑ گئے، روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے. خودکشی کا خیال آیا ان کے دل میں؟ کوئی تصور، کچھ بھی نہیں. بلکہ جب بات کر رہے ہیں امید کی، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بچے کہہ رہے ہیں ابا آپ کب سے یاد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہمیشہ زبان سے کیسی بات نکال رہے ہیں؟ اچھی، تسلی کی. ساری زندگی صبر کیا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے مالدار گھرانے کے تھے، مگر 60 سال تک غربت میں وقت گزارا، کیونکہ عالم دین بنے نا تو پیسے ہی نہیں تھے. ایک خاندانی غریب ہوتا ہے اس کے لیے غربت برداشت کرنا آسان، لیکن ایک لینڈ لارڈ ہو اور وہ غریب ہو اس کے لیے مشکل. ہمارے حضرت کا عہدہ کتنا بڑا، دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، بخاری پڑھا رہے ہیں. تنخواہ اتنی تھوڑی تھی، فرمایا کرتے تھے پورے سال اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کاٹ کے ٹرین کا ٹکٹ خریدتا تھا سال میں 1 دفعہ لاہور جانے کے لیے. اپنے وہ کیوں؟ اپنے شیخ سے جن سے اصلاحی تعلق تھا ان کی زیارت کے لیے. 2 دفعہ لاہور جانے کے پیسے نہیں تھے، اتنی غربت. فرمایا ناشتے میں ایک دن ایک صاحب آئے، بھائی انڈے بیچتا تھا وہ، کہ آپ روزانہ ہم سے کتنے انڈے خریدیں گے؟ فرمایا ہم نہیں خریدیں گے. فرمایا وجہ یہ تھی کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے تھے ہی نہیں. لیکن فرمایا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا دوسروں کو نہیں دیا. انہوں نے تو کوئی موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں نہیں سنی تھیں، ہیں بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ جو آج کل اتنی اسپیچز اور موٹیویشنل اسپیکرز کی 1-1 گھنٹے کی موٹیویٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سنا تھا. مدرسے میں پڑھے، وہ بھی گاؤں دیہاتوں کے. اتنا حوصلہ کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے. اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، بیمار ہیں. ڈاکٹر نے کہا ان کو فروٹ کھلائیں لازمی، ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. حضرت نے فرمایا میری جیب میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں خود بھی فروٹ کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا. فرمایا بیگم بھی صابر شاکر، اہلیہ بھی. فرمایا میں نے بیگم سے کہہ دیا بھائی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. اور ہم کسی کے سامنے ہاتھ، ایسے سیٹ تھے نا لوگ آ کے حضرت سے پیسے مانگتے تھے، یعنی اس طرح سے لائف اسٹائل ایسا تھا شاہانہ. آج پیسے نہیں بھی مانگتا نا تو شکل ایسی بناتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو 50 روپے دے ہی دے. ایسی شکلیں بنا کے مل رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں غربت سے مرا جا رہا ہے. تو اہلیہ کو پھل کھلانے کے پیسے بولو بھائی نہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے، پھل فروٹ ضروری ہیں، لیکن میری بیوی کے لیے پھل ضروری ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. نہیں دیے تو اس کا مطلب میری زوجہ کے لیے پھل ضروری نہیں. 88 سال میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت کے انتقال کے بعد اب 20 سال ہو چکے ہیں. ان کی اہلیہ ابھی بھی الحمدللہ بولو بھائی زندہ ہیں، پھل کھائے بغیر ہی، ٹھیک ہے نا، اور بہت خوش ہیں.
اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے اور خوش رکھے. میرا خیال 90-95 سال تو عمر ہوگی ان کی. تو خودکشی کا خیال اس غربت میں حضرت کو نہیں آیا. دو ہی چیزیں ہیں نا جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. اداکار دو چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں, شہرت اور دولت. یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی علماء کے پاس بالکل نہیں ہوتی. یہ تو جو میڈیا پہ آ گئے وہ مشہور ہو گئے نا, اور وہ بھی اللہ نے کر دیا. ورنہ جب ہم مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آئے تھے تو ہمارے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے مشہور ہو جائیں گے. ہمیں کوئی انڈا موڑ پہ بھی جانے گا کہ نہیں جانے گا, یہ تو ہو گئے, اب اللہ نے کر دیا. ورنہ اس وقت تو ہمارے دماغ میں تھا ہی نہیں. ہمیں کیا پتا تھا ایک دور آئے گا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یوٹیوب آ جائے گا, فیس بک آ جائے گا, فلانا آ جائے گا, ڈمکانا, اور اتنی جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ شہرت ہو جائے گی. لیکن یہ دو چیزیں جن کے پیچھے انسان کیا کرتا ہے, بھاگتا ہے, شہرت اور دولت. 99% علماء کے پاس نہ دولت ہوتی ہے اور نہ شہرت. آج تک میں نے کسی عالم کو, قاری اور حافظ کو لٹکتے ہوئے بولو بھائی نہیں دیکھ. اور پڑھائی اتنی ٹف ہے, اتنی ٹف. 8 سال تو صرف سلیبس ہے عالم کا, اور فیوچر بالکل زیرو ہوتا ہے. کوئی سرٹیفکیٹ لے جا کے کہیں جاب ملنے کا بھی چانس, آپ درس نظامی کے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں کہیں کہ بھائی میں یہ ہے, تو وہ کہے گا چلو دم کرو, بہت اچھا دم کرتے ہو آپ, پانی پہ دم کر کے نکلو پتلی گلی سے, چائے پینی ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو وجہ کیا ہے, بڑا فرق کیا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ رسی پہ لٹک رہے ہو, اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا ہیں, خوش. ہمارے حضرت کے پاس پھر 60 سال کی عمر میں بہت پیسہ آیا, بہت پیسہ آیا. پھر جب آیا ہو تو ایسی بھاؤ آیا پیسے کا کہ وہ پھر حضرت نے گاڑی خریدی شہزادوں والی. کویت کے شہزادے سے حضرت نے گاڑی خریدی تھی. فرمایا جب اللہ نے ویسے رکھا تو ویسے, اب جب پیسہ آئے گا تو پھر کنجوسی تھوڑی کریں گے. یہاں پیسہ نہیں آ رہا تو ٹینشن آ جائے تو خرچ نہیں کر رہے ہوتے, روک کے پلاٹ خریدنے. بحریہ ٹاؤن میں 25 پلاٹ ہو گئے, 26 پلاٹ ہو گئے, 27 پلاٹ ہو گئے. اور بھائی گاڑی خریدو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو. تھوڑے سے دن زندگی کے رہ گئے ہیں, خود نہیں لٹکے تو فرشتہ تو آگے لٹکا دے گا نا. تو کھاؤ پیو یار. نہ پھر وہ جمع کر کے وہ ایک الگ ٹینشن. میں نے علماء کو دیکھو, آپ جتنا مرضی مولویوں کو برا بلا بولو, دو کوالٹی میں نے علماء جو صحیح علماء ہیں ان میں 2 کوالٹی میں نے دیکھی. جو بدعتیوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بہت اچھے علماء الحمدللہ آج بھی بہت ہیں. تو میں نے 2 کوالٹیاں دیکھی ان میں, سخاوت بے پناہ. میں اپنے پیر و مرشد کے واقعات سنانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, آپ پاگل ہو جاؤ. یار ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ سخاوت کتنی, پیسے سے محبت ہی نہیں ہے, اور دریا کی طرح بہہ رہا ہے. ہمارے حضرت کے بعد جب بہت پیسہ آ گیا نا تو ایسے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھیں میز پہ. فرماتے تھے یہ بھی آئے ہیں, میں نے گنے نہیں ہیں, اپنا گھر کا راشن پانی کا گیس بجلی کا خرچہ نکالوں گا, باقی کتنا ہے مجھے نہیں پتا, سب صدقہ. سب کیا ہے بولو نا, صدقہ. الہی تیری خاطر ہو, الہی تیری